السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تبریر النحو کے درس میں آج ہم اجزائے جملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اجزاء جزء کی جمع ہے، اور جملہ کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے ہم نے بتلایا، جو کئی کلموں سے مل کر بنا ہو۔ تو جو بھی جملہ ہوگا، جب یہ بات ہم نے معلوم کر لی کہ وہ کئی کلموں سے مل کر بنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اجزاء ہو جائیں گے، یعنی کئی کلمے ہیں اس میں، تو اب اس میں ہر کلمہ اس جملے کا جز کہلائے گا۔ مؤلف نے چند مثالیں یہاں کتاب میں رکھ دی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں اتار دی۔ پہلی مثال ہے ما ذبح ابراہیم اسماعیل۔ ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ذبح مطلب اس نے ذبح کیا، ما ذبح نہیں ذبح کیا، ابراہیم نے، اسماعیل کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا۔ اسی طرح سے اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ ہے قتل الملک رجلا۔ قتل مطلب اس نے قتل کیا، الملک بادشاہ، رجلا آدمی، بادشاہ نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ اسی طرح سے الکلب یحرس البیت۔ الکلب مطلب کتا، اور حرس یحرس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، نگرانی کرتا ہے۔ البیت گھر کی، الکلب یحرس البیت کتا گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اکلا الحمار علف الفرسی۔ اکلا مطلب اس نے کھایا، الحمار گدھے کو کہتے ہیں، اور علفن کا مطلب ہوتا ہے چارہ، الفرس گھوڑا، گدھے نے گھوڑے کا چارہ کھایا، گدھے نے گھوڑے کا چارہ کھایا۔ اسی طرح سے نام الولد علی الفراشی۔ نام مطلب وہ سویا، الولد لڑکا، علی مطلب پر، الفراشی بستر، لڑکا بستر پر سویا۔ اسی طرح سے نجح الطفل فی الامتحان۔ نجح مطلب کامیاب ہوا، الطفل بچہ، فی مطلب میں، الامتحان امتحان، بچہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ یا اسی طرح سے اگلا جملہ ہے یاکل الشیطان بالشمال۔ یاکل وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، الشیطان شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، بالشمال، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، شمال مطلب بایاں ہاتھ، تو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اسی طرح سے خلق اللہ الارض۔ خلق اس نے پیدا کیا، اللہ جو تمام جہان کی خالق ذات ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ الارض زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ رأیت میں نے دیکھا، کوکبن ستارہ، فی میں السماء آسمان، میں نے ایک ستارہ دیکھا، فی السماء آسمان میں۔ قطع الشاب شجرۃ۔ قطع مطلب کاٹنا، اس نے کاٹا، الشاب نوجوان، شجرۃ ایک درخت، نوجوان نے ایک درخت کاٹا۔ اسی طرح سے اگلا جملہ ہے وقعت الحرب۔ وقعت واقع ہوئی، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وقعت واقع ہوئی، الحرب جنگ، لڑائی، وقعت الحرب جنگ واقع ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی، واقع ہو گئی۔ الماء فی البئر۔ الماء مطلب پانی، فی مطلب میں، البئر کنویں کو کہتے ہیں، الماء فی البئر پانی کنویں میں ہے۔ تو یہ جملے مؤلف نے ذکر کیے یہاں
جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب ایک اور ناحیے سے ہم یہاں دیکھتے ہیں، پہلے جملے میں ابراہیم یا اسی طرح سے اسماعیل یا اسی طرح سے الملک، یہ نام ہے، یہ ابراہیم اسماعیل یہ نام یعنی کسی شخصیت پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے الملک دوسرے جملے میں بادشاہ، یہ بھی کسی شخصیت کو بتلا رہا ہے۔ رجلاً آدمی، یہ بھی کسی شخصیت کو بتلا رہا ہے۔ الکلب کتا، یہ بھی ایک وجود اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے البیت گھر، یہ بھی ایک وجود اور ایک شے اور ذات کو بتلا رہا ہے۔ یہ اسی طرح سے الحمار گدھا، یہ بھی ایک شخصیت اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ الفرس گھوڑے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک شخصیت اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ الولد، یہ بھی اسی طرح سے مطلب لڑکا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک شخصیت اور ایک ذات ہے۔ الفراش، یہ بھی ذات ہے۔ طفل، یہ بھی ایک شخصیت اور ذات ہے۔ الامتحان، امتحان، یہ بھی ایک طرح سے ایک وجود ہے جس میں جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الشیطان، یہ بھی ایک ذات ہے۔ یا شمال، اسی طرح سے بائیں طرف، تو بائیں طرف جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک جہت ہے اور یہ بھی ایک وجود ہے، ایک وجود کو بتلا رہا ہے۔ خلق اللہ الارض میں اللہ اور الارض، یہ بھی اللہ ایک ذات کو بتلا رہا ہے اور الارض یہ بھی ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ کوكباً، ایک ستارہ، یہ بھی ایک وجود اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ فی السماء میں السماء، یہ بھی ایک وجود اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے الشاب نوجوان، یہ بھی ایک وجود اور ایک شخصیت کو بتلا رہا ہے۔ شجرتاً درخت، یہ بھی ایک شخصیت اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے الحرب لڑائی، یہ بھی کیا ہے، ایک شخصیت ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ الماء میں الماء پانی، یہ بھی ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ یا اسی طرح سے البئر کنواں، یہ بھی ایک شخصیت اور ایک ذات کو بتلا رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے نام ابھی آپ کے سامنے لیے، ابراہیم، اسماعیل، الملک یا رجل یا الکلب فی البیت، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کسی کا نام ہے یا اسی طرح سے کسی ایسی ذات پر دلالت کر رہے ہیں جس سے مزید کچھ اور دوسرے چیزیں نکل کر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ یہاں استعمال ہوا الفن، الف الفرسی، تو الف یہ چارے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجود ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے نام ابھی آپ کے سامنے لیے ہیں یہ سارے اسم ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ یا تو یہ فاعل ہو رہے ہیں یا اسی طرح سے مفعول ہو رہے ہیں یا متعلق فعل ہو رہے ہیں، یا یہ تو یہ فاعل یا مفعول میں سے کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے جملے میں واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے نام یا کسی بھی، تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کلمہ کسی نام پر دلالت کرتا ہو یا اسی طرح سے کسی چیز کے وجود پر دلالت کرتا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ یہ اسم ہوتا ہے، اور اسم کی مثالوں میں سے ہم نے جیسا کہ بتلایا، اور یہ ایک کلمہ جب ہم بنائیں گے اس کا جز ہوگا، جیسا کہ ہر ایک میں یہ کلمے کا جز بن رہا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم ایک دوسرے ناحیے سے پھر اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اسے ایک دوسرے ناحیوں سے پھر سے غور کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا ذبح، اس نے ذبح کیا، یا اسی طرح سے قتل، اس نے قتل کیا، یہ بھی اپنے معنی اور مفہوم کو بتلا رہا ہے۔ لیکن اس میں جس طرح سے ابراہیم، اسماعیل، الملک، الرجل میں کسی بھی طرح کا کوئی زمانہ وغیرہ اس میں نہیں تھا، لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اس میں وقت بھی پایا جا رہا ہے۔ یعنی ذبح کیا، اس نے پہلے ذبح کر چکا ہے، وہ قتل، اس نے قتل کیا، وہ قتل کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے، اور اسی طرح سے یحرسو، وہ نگرانی کرتا ہے یا کرے گا، یا کرتا ہے یعنی فی الوقت کرتا ہے یا بعد میں آئندہ زمانے میں کرے گا۔ اسی طرح سے اکلا، اس نے کھایا،
اسی طرح سے ناما وہ سویا، یا اسی طرح سے نجحا وہ کامیاب ہوا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یا اسی طرح سے خلقہ اس نے پیدا کیا، یا اسی طرح سے رأیت میں نے دیکھا یعنی پچھلے زمانے میں، قطع اس نے کاٹا، یا اسی طرح سے وقعت واقع ہوئی یعنی واقع ہوئی کب؟ پچھلے زمانے میں۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے بتلائیں، ذہبہ ہو، قتلہ ہو، یا اسی طرح سے یحرسو ہو، یا اکلہ ہو، یا نامہ ہو، نجحہ ہو، یاکلو ہو، یا خلقہ ہو، یا رأیت، یا قطع، یا وقعت، یہ ساری مثالیں اپنے معنی کو بتانے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک اور مزید چیز پائی جا رہی ہے کہ یہ ان کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اور ایسا کلمہ جس کے جو اپنے معنی کو بتائے ساتھ ہی ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یہ فعل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کلمے کی 3 قسموں کے بارے میں پڑھا ہے، اور معلوم ہے ہمیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو اسم اور فعل۔ تو یہ جو ہے دوسری چیز، یہ کیا ہوا؟ فعل، ذبح یا قتلہ وغیرہ یہ سب فعل ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور ناحیے سے ہم اس میں غور کرتے ہیں، جیسے ایک لفظ یہاں ہے پہلی مثال میں ماں، نہیں کے معنی میں یہ آئے گا، یا اسی طرح سے الا، پر کے معنی میں یہ آیا، یا اسی طرح سے فی، میں کے معنی میں یہ آیا، یا اسی طرح سے یاکلو بالشمال میں با، بالشمال میں با، یا اسی طرح سے فی السماء میں فی مطلب میں، تو یہ ہوا، یا اسی طرح سے فی البحر میں فی، میں کے معنی میں۔ یہ سارے کلمات اپنے معنی دوسرے کلمے سے مل کر بتا رہے ہیں، یعنی اگر ہم ان کو الگ کر دیں تو ان کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ مان لیجیے ہم نے ماں کہا، نہیں، کیا نہیں؟ مطلب کوئی بات نہیں چل رہی ہے، ایسے ہی کوئی کہنے لگے ماں نہیں، ماں نہیں، نہیں نہیں، کہے گا یہ تو پاگل ہو گیا، نہیں نہیں کر رہا ہے بلا وجہ۔ تو یہ جو ہے اپنے معنی کو نہیں بتلا رہا ہے، یعنی بغیر اس ذبح کے ساتھ ملے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ اسی طرح سے ہم نے اور مثالوں میں دیکھا، جیسے الا ہے، پر کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی اپنے معنی کو اس وقت تک نہیں بتا رہا ہے جب تک کہ علی الفراش، بستر پر پوری بات نہ کہی جائے۔ الا، پر، کیا پر؟ اسی طرح سے فی الامتحان، امتحان میں، تو یہ جو ہے فی، میں، کیا میں؟ اسی طرح سے فی السماء میں فی، یا اسی طرح سے فی البحر میں فی، یہ سارے ایسے کلمات ہیں جو اپنے معنی بتانے میں، اپنے معنی کو واضح کرنے میں دوسرے کلمات کے محتاج ہیں۔ ایسا کلمہ جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو اب ہم نے جب اس ناحیے سے ان تمام مثالوں کو دیکھا اور غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جملے کے 3 اجزاء ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ اسم ہے، ایک ہو گیا اسم، اور اسی طرح سے ذبح یا قتلہ وغیرہ، دوسرا ہے فعل، اور اسی طرح سے ما ہے یا فی ہے، الا ہے، تو یہ تیسرا ہو گیا حرف۔ تو کسی بھی جملے کے یہ 3 اجزاء ہو سکتے ہیں، یعنی اسم، فعل، حرف۔ ان تینوں اجزاء میں سے 2 اجزاء سے یا ایک ہی جز سے، جو کئی کلمے ہوں اسی جز کے، کوئی بھی کلمہ بنتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ ہاں، تو یاد رہے کہ یہ اجزاء جملہ، یعنی جملہ کے یہ 3 اجزاء ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ کسی بھی جملے میں اسم، فعل اور حرف میں سے ہو سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ ہم نے ان مثالوں سے
समझा कि इस जुमले के 3 अज्जा हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? वो कलिमा जो अपने माना को बताए और उसके अंदर ज़माना ना पाया जाए, अपने माना को ऐसे ही वो बदला देता है, ज़माने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ देखा, इब्राहीम, इस्माइल, अल-मलिक, रजुलन, अल-कल्बु, अल-बैतु, अल-हिमारु, अल-फरस, या इसी तरह से अलफुल, ये सारे अल्फाज अपने माना को बता रहे हैं, इनके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। इसी तरह से फ़ेल वो कलिमा है जो अपने माना को बताता है लेकिन उसके अंदर ज़माना पाया जाता है, चाहे ज़माना माजी का हो या हाल का ज़माना हो या आइंदा आने वाला ज़माना हो, तो उसे फ़ेल कहेंगे। और जो कलिमा अपना माना ना बता पाए बल्कि अपने माना को वाज़ेह करने के लिए उसे किसी और कलिमे की ज़रूरत हो, तो उसको हर्फ कहते हैं, जैसे माँ है या अला है या फ़ी वग़ैरह है। आई बात समझ में? तो आज के दर्स में हमने ये जाना कि जुमले के अज्जा इस्म, फ़ेल और हर्फ होते हैं। फिर इसी तरह से इस्म, फ़ेल, हर्फ किसे कहते हैं, ये भी हमने आज के दर्स में जान लिया है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।